تمہاری وجہ سے یہ ساری برکتیں آئی ہیں اس کی زندگی میں. ہمارے بارے میں اگر یہ سب کچھ کہیں گے میں نہیں برداشت کروں گا. کیا کریں گے آپ؟ میں ساری زندگی سب کچھ برداشت کرتا رہا. میرے لیے صرف آپ کی خوشی میٹر کرتی ہے. آئلہ کبھی میرے پہ شک مت کرنا. میں زویا کے ساتھ لنچ پہ جا رہی تھی تو سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں آپ چلیں گے کہ نہیں. تمہیں بھی لگتا ہے مجھے وہی کرنا چاہیے جو یہ سب چاہتے ہیں. میں آفس کے کام سے باہر نکلا, میں نہیں آ سکوں گا, تم لوگ چلے جاؤ. آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ اون کو اپنی ہی بیوی سے سچ چھپانا پڑے گا؟ آخر کیوں وہ آئلہ کے سامنے بے بس اور خاموش نظر آئے گا؟ دوسری طرف بیجان اچھی طرح جانتی ہے کہ فیکٹری کو دوبارہ حاصل کرنے کی طاقت صرف اون کے پاس ہے اور صرف وہی رملہ کو اس بات پر آمادہ کر سکتی ہے کہ وہ فیکٹری اس کی نام کر دے. یہی وجہ ہے کہ بیجان اون پر مسلسل دباؤ ڈالے گی کہ وہ رملہ کو اپنی جان میں پھنسائے اور کسی نہ کسی طرح فیکٹری اسے اپنے نام منتقل کروائے. لیکن اون ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا. اس کی فطرت, اس کی اصول اور اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے جذبات سے کھیل کر اپنا مقصد حاصل کرے. مگر حالات کی اس لیے اس قدر مشکل بنا دی جائے گی جب ہی بیجان کو یہ معلوم ہوگا کہ رملہ فیکٹری بیچ کر ہمیشہ کے لیے بیرونی ملک جانے کا فیصلہ کر چکی ہے تو وہ اون پر مزید دباؤ ڈالے گی. آخرکار اون کے پاس بیجان کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں بچے گا. دوسری طرف اون چاہ کر بھی یہ ساری حقیقت ابھی آئلہ کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ اگر وہ وقت سے پہلے سب کچھ بتا دے گا تو اس کا پورا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے. اس لیے وہ آئلہ سے صرف ایک وعدہ مانگے گا اور اس سے کہے گا کہ چاہے حالات جیسی بھی ہو اس پر کبھی شک نہیں کرے گی اور اس کی اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دے گی. آئلہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اون سے یہ وعدہ تو کر لے گی, لیکن آخر وہ ایک بیوی ہے. ایسی حالت میں اپنی شوہر پر شک نہ کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا. اس کی دل میں بے شمار سوالات جنم لے گی مگر ان کی جواب ابھی وقت نے اپنے اندر چھپا رکھی ہوگی. اس دوران آئلہ اون کو فون کرے گی اور بڑی محبت سے کہے گی کہ وہ ساتھ شاپنگ کرنے چلے اور پھر دونوں مل کر ڈنر بھی کرے گی. لیکن یہاں اون اس سے معذرت کر لے گا اور بہانہ بنائے گا کہ آپ اس کے ضروری کام میں زیادہ مصروف ہو. حقیقت مگر کچھ اور ہی ہوگی, کیونکہ اس وقت اون رملہ کے ساتھ موجود ہوگا. قسمت کا کھیل دیکھے کہ اس جگہ آئلہ اور زویا بھی پہنچ جائے گی. دونوں کی نظر جیسی ہی اون اور رملہ پر پڑے گی آئلہ کے دل میں ایک طوفان برپا ہو جائے گی. آئلہ اون سے کئی سوال کرے گی, اس سے جواب مانگے گی, لیکن اون مکمل خاموش رہے گا. وہ آئلہ کی ہر بات, ہر شکوہ اور ہر الزام خاموشی سے برداشت کرے گا, کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت اگر اس نے ایک لفظ بھی بول دیا تو سارا منصوبہ بکھر سکتا ہے. آئلہ اون سے کئی سوال کرے گی, اس سے جواب مانگے گی, لیکن اون مکمل خاموش رہے گا. وہ آئلہ کی ہر بات, ہر شکوہ اور ہر الزام خاموشی سے برداشت کرے گا, کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت اگر اس نے ایک لفظ بھی بول دیا تو سارا منصوبہ بکھر سکتا ہے. مگر کیا اون کی یہ خاموشی آئلہ کے دل میں مزید غلط فہمیاں پیدا کرے گی؟ کیا آئلہ واقعی اپنے وعدے پر قائم رہ پائے گی, یا پھر شک ان کی خوبصورت رشتے کو ایک نئے امتحان میں ڈال دے گی؟ ان تمام سوالوں کی جواب صرف وقت دے گا, کیونکہ سچ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا, اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو ہر غلط فہمی خود بخود ختم ہو جائے گی.